اخلاص جو ہوتا ہے نا، اخلاص، اس میں بہت ساری ان نیکیوں کا اجر ملتا ہے جو بندہ کرتا ہی نہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، میں نے جب پڑھی نا تو میں تو ایسے جھوم ہی اٹھا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک جنگ میں ہم گئے تو ہمیں بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑی جدوجہد کرنی پڑی، بڑی محنت کرنی پڑی، دور دراز کے علاقے تھے، کہیں غبار اڑتا تھا، کہیں خاک اڑتی تھی، بڑی پریشانی تھی، لمبا سفر ہوا محبوب کے ساتھ۔ کہتے ایک جگہ بیٹھے تو نبی پاک نے ایک جملہ کہا تو ہماری تھکاوٹ ہی اترنے لگ گئی۔ محبوب فرمانے لگے میرے دوستو، ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو بیٹھے مدینے میں ہیں پر ہمارے ساتھ شامل ہیں، بیٹھے، اللہ اکبر، کہتے ہیں بس تھکاوٹ اتر گئی حضور کے جملے سے۔ فرمایا ہیں بیٹھے مدینے میں پر ہمارے ساتھ وہ شامل ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے وہاں ہیں، شامل ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، بھئی ہم نے اتنی جدوجہد کیا، وہ گھر بیٹھے ہی شامل ہیں، ہم نے اتنی محنت کی، وہ گھر بیٹھے ہی شامل ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا بڑا دل کرتا تھا تمہارے ساتھ آنے کو، پر کچھ بیمار تھے، کچھ مجبور تھے، ان کی بیماریوں اور مجبوریوں نے انہیں آنے نہیں دیا، پر وہ روز تڑپتے ہیں، وہ روز روتے ہیں، ان کے اندر روز درد اٹھتا ہے کہ موقع ملے تو وہ اڑ کے آ جائیں۔ فرمایا جتنا اجر تمہیں اللہ گلی گلی پھرنے کا دے گا، سفر اور جہاد اور محنت کا دے گا، اتنا ہی اجر اللہ انہیں گھر چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے صرف تڑپنے پہ عطا فرما دے گا۔ محبوب کی حدیث ہے مسلم شریف میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا جاؤ جو تم نے حج کیا تھا اس کی برکت سے جنت میں جاؤ، حاجیو جاؤ جنت میں۔ تو بندے رو کے کہیں گے مولا ہم تو غریب تھے، گئے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں تھے، حج کیا ہی نہیں۔ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا، اندر سے آواز آتی تھی کہ میرے پاس بھی ہوتے تو میں جاتا، مولا بڑا تڑپتے تھے۔ تو فرمایا وہ حج جو تم نے کیا ہی نہیں، وہ تمہاری تڑپ کی برکت سے میں نے تمہیں حج بھی گھر بیٹھے ہی کرا دیا ہے، اور اس حج کی برکت سے آج تمہیں جنت بھی عطا کر رہا ہوں۔ شرط اخلاص ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو ایک جگہ سے گزرا تو ریت کے ٹیلے بنے ہوئے تھے، ٹیلے ہی ٹیلے ریت کے۔ کہنے لگا اگر میرے پاس اتنی ریت ہوتی، اتنا آٹا ہوتا نا، اتنی ریت ہے تو میں ساری اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا۔ اتنی ریت ہے نا، اتنا میرے پاس آٹا ہوتا تو بانٹ دیتا، اناج ہوتا تو بانٹ دیتا، چاول ہوتے تو بانٹ دیتا۔ وہ جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ کلیم سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ حضور میں تو گھر سے آ رہا ہوں۔ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو جناب موسیٰ فرمانے لگے کوہ طور سے آ رہا ہوں، وہاں تیرا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ فرشتے کہہ رہے تھے آج اس نے بڑا صدقہ کیا ہے، بڑا صدقہ کیا ہے۔ کس طرح؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جتنی یہ ریت پڑی ہے نا، اتنے بڑے بڑے صدقے کرنے کا تو یہ ثواب ملا ہے۔ تو بندہ کہنے لگا حضور میں نے کیا نہیں، میں تو سوچ ہی رہا تھا اگر ہو تو کروں۔ تو فرمایا میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ تو نیتوں پہ ہی اجر عطا فرما دیتا ہے۔